خواتین و حضرات، آج انتہائی بابرکت، پرمسرت، باسعادت سال کا عظیم ترین دن عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اللہ اس کی تمام برکتیں مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ بڑی خوشی اور مسرت کے لمحات ہیں کہ آج اللہ کی توفیق سے دنیا بھر کے لاکھوں مسلمان جانور اللہ کے نام پہ اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ ہزاروں کے خریدے ہوئے، لاکھوں کے خریدے ہوئے، عیوب سے صحیح سلامت اپنی حلال کمائی کے خریدے ہوئے جانور اللہ کی راہ میں پیش کرنا کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔ اس عبادت کو قربانی کہا جاتا ہے۔ اور آج کے اس خطبہ عید میں صرف ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ قربانی کیا سکھاتی ہے، قربانی کا پیغام کیا ہے، قربانی کا مقصد کیا ہے۔ جہاں ایک طرف یہ مسرت کی بات ہے کہ لوگ جانور قربان کرتے ہیں، وہاں دوسری طرف یہ باعث افسوس بھی ہے کہ بہت سے ایسے بھی ہیں جو سود کے مال کی قربانیاں کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو لوگوں کی مال لوٹے ہوئے، ان کی جیبیں بھری ہوئی، اور اسی سے چند ٹکے اللہ کی راہ میں دے کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بھی قربانی کر کے بڑا معرکہ سر کر لیا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جن غریبوں کا سارا سال خون چوستے ہیں، انہی کے چوسے ہوئے خون سے چند بوٹیاں ان کے گھروں میں پہنچا کے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو قربانی کرتے ہیں لیکن سود کے پیسے سے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو قربانی کرتے ہیں اور پھولے نہیں سماتے، وہ سمجھتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری قربانی قبول نہ ہو۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی قربانی کو سوشل میڈیا پہ، گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، بازاروں میں لاکھوں کی قیمت بتا کر اس کے اوپر فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں سب سے پہلے جنہوں نے قربانی پیش کی وہ نبی کے دو بیٹے تھے۔ جانور بھی ایک جیسے ہیں، دونوں بھائی ہیں، دونوں نبی کے بیٹے ہیں، جگہ بھی ایک ہے، ایک ہی حکم ہے، ایک جگہ ہے، ایک لوکیشن ہے، ایک جیسے جانور ہیں، پیغمبر کے بیٹے ہیں۔ ایک کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، دوسرے کی مردود ہو جاتی ہے۔ یہ تو اللہ نے میرے اور آپ کے اوپر اپنا فضل کیا ہے کہ ہماری قربانیوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں چلتا کس کی قبول ہوئی ہے، کس کی قبول نہیں ہوئی ہے، کس کی مقبول ہے، کس کی مردود ہے۔ یہ اللہ نے اپنے آخری نبی کی امت پہ پردے ڈالنے والا خاص احسان کیا ہے، وگرنہ بہت سارے قربانی کرنے والے شاید ذلیل و رسوا ہو رہے ہوتے۔ اس دور کے اندر آگ آتی، کھا جاتی، پتہ چلتا کہ اللہ کو اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے، اور جس کی قربانی پڑی رہ جاتی، گل جاتی، سڑ جاتی، پتہ چل جاتا اس کی قربانی مردود ہو گئی ہے۔ جب پیغمبر کے دو بیٹوں میں سے ایک کی قبول ہوئی ہے، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، تو ہم کیسے یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہماری قربانی تو قبول ہی قبول ہے؟ یہ فکر نہ کرنا کہ میری قربانی قبول بھی ہے کہ نہیں، میرے اندر قربانی کا مقصد پورا بھی ہو رہا ہے کہ نہیں، میں قربانی عبادت کے طور پہ کر رہا ہوں یا ایک روایت کے طور پہ کر رہا ہوں، میں قربانی رضائے الہی کے لیے کر رہا ہوں یا ایک رسم کے لیے کر رہا ہوں، میں قربانی ایک جذبے کے لیے کر رہا ہوں یا محض گوشت خوری کے لیے کر رہا ہوں، میں قربانی کے مقصد کو، اس کی اسپرٹ اور روح کو سمجھتے ہوئے کر رہا ہوں یا محض معاشرے کا ایک کلچر سمجھتے ہوئے اس میں حصہ ڈال رہا ہوں۔ یہ فکر نہ کرنا
بڑی خطرے کی نشانی ہے۔ یہ اللہ کا پیغمبر جناب ابراہیم ہیں، اللہ نے ان سے کہا ہے میرا گھر تعمیر کرو، اللہ نے بتایا یہاں تعمیر کرو، اللہ نے بتایا ایسے تعمیر کرو، اللہ نے بتایا بیٹے کو مزدور ساتھ لگا لو۔ وہ بھی جب گھر مکمل کرتے ہیں تو فکر یہ ہے ربنا تقبل منا، اللہ گھر تو بنا لیا ہے تو اسے قبول کر لینا۔ اصل مسئلہ تو قبولیت کا ہوتا ہے۔ جس نے رسم کے طور پہ کرنی ہے اسے اس کی فکر نہیں ہوتی، جس نے مقصد سمجھ کے کرنی ہے اسے یہ فکر دامن گیر رہتی ہے کہ قربانی قبول کیسے ہوتی ہے، وہ کون سا جذبہ ہے جو انسان میں پایا جائے تو اس کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہر صورت میں قربانی قبول ہے؟ یہ تو اللہ کے پیارے نبی ہیں جن کی ساری زندگی قربانیوں سے بھری ہے۔ وہ بھی جب جانور کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں، بسم اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہیں تو ساتھ کہتے ہیں اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد، اے اللہ اپنے نبی کی طرف سے اور نبی کی آل کی طرف سے یہ قربانی قبول کر لے۔ مسئلہ قبولیت کا ہے۔ قربانی اس قاتل نے بھی کی تھی جس نے اپنے بھائی کی گردن پہ چھری چلا دی تھی، قربانی اس نے بھی کی، اور جب اس کی قبول نہ ہوئی، بجائے اس کے کہ وہ اس پہ غور و فکر کرے میرے اندر کمزوری کیا ہے، میرے اندر فالٹ کیا ہے، میرے اندر نقص کیا ہے، میرے اندر گناہ کون سے ہیں، میرے اندر خامیاں کون سی ہیں جس وجہ سے قربانی قبول نہیں ہوئی، بجائے اس کے کہ وہ اپنے من میں جھانک کے اپنی برائیوں کی تلافی کرے اور اپنے گناہوں کی توبہ اور اللہ سے معافی مانگے، الٹا وہ حسد کی آگ میں جلنے لگتا ہے اور اپنے بھائی سے کہتا ہے میری قربانی قبول نہیں ہوئی، تیری قبول کیوں ہوئی؟ میں تجھے قتل کروں گا۔ کیسی سوچ ہوتی ہے؟ اس نے بھی تو قربانی کی تھی، لیکن وہ قربانی کے مقصد کو نہیں سمجھ رہا تھا، تو رب کریم نے اس کے بھائی کی زبان پہ یہ الفاظ جاری کیے تھے، اور میرے بھائی قبول تو رب نے کرنی ہے، میرا کیا قصور ہے؟ تو اپنے دل کا جائزہ لینا، جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے قربانی تو بس اسی کی قبول ہوتی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول کرتا ہے تقوی والے لوگوں کی طرف سے۔ رب کریم نے اس قرآن مجید میں اپنے پیغمبر پہ وحی کی سادہ سی بات سمجھائی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ہرگز ہرگز قربانیوں کے گوشت اللہ تک نہیں پہنچتے ہیں، ولا دماؤها، ان کے خون بھی اللہ تک نہیں پہنچتے ہیں، گوشت یہاں رہ جاتے ہیں، کچھ تم خود کھا لیتے ہو، کچھ فقراء و مساکین کھا لیتے ہیں، ان کی کھالیں، ان کی چمڑیاں یہیں کی یہیں رہ جاتی ہیں، ان کے خون یہیں بہہ جاتے ہیں، زمین میں کہیں گم ہو جاتے ہیں، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کو تمہاری طرف سے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔